بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، پاکستان کی طرح آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. 2 روز پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ سردار تنویر الیاس جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، وہ نون لیگ میں تو نہیں، پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. لیکن نون لیگ میں ان کے سگے بھائی سردار یاسر الیاس چلے گئے ہیں. لیکن پچھلے بھی علاقے میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے بڑی محنت اور پھر اپنے بزرگوں کی خدمت کر کے جو مقام حاصل کیا ہے. تو سردار تنویر الیاس کو بھی اپنے جو ان کے والد محترم ہیں ان کی بلیسنگ جو ہیں، ان کی جو خاص طور پہ جو بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ رکھنا چاہیے. دیکھیں، ان کے بزرگ، ان کے والد صاحب کا ان کے سر پہ ہاتھ تھا، وہ سیدھے وزیر اعظم جا کے بن گئے تھے. لیکن پھر انہوں نے جو ہی نافرمانی شروع کی تو نہ صرف وزیر اعظم سے گئے تو بلکہ میرے خیال ان کا کاروبار بھی جو ہے بڑا اس وقت نازک صورتحال سے دو چار ہے، اور ان پہ لوگ اب پہلے کی طرح اعتبار بھی نہیں کرتے. لیکن چلیں، پیپلز پارٹی والوں نے ان پہ اعتبار کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کو کیا ملتا ہے اور سردار تنویر الیاس کو کیا ملتا ہے. اور دوسری طرف ان کے والد نے اب اپنے چھوٹے بیٹے سردار یاسر الیاس پہ ہاتھ رکھا ہے، تو وہ وزیر اعظم کے مشیر بن گئے ہیں. یہ سب بزرگوں کا کمال ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے، اور سردار تنویر الیاس کو کچھ بھی ہو جاتا اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنے والد کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے تھا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر عارف صاحب. یاسر عارف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے کافی معلومات رکھتے ہیں اور دسترس بھی ان کی کافی ہے. ان سے ہم جانیں گے کہ اب یاسر الیاس جو ہیں، جو سردار تنویر الیاس کے جو چھوٹے بھائی ہیں، وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں، تو کیا اثرات مرتب ہوں گے سردار تنویر الیاس پہ اس کے اور پیپلز پارٹی پہ اس کے. السلام علیکم یاسر عارف صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ مانگٹ صاحب. یاسر صاحب، یہ ان کے ایک بھائی تو چلے گئے پیپلز پارٹی میں سردار تنویر الیاس صاحب، اور چھوٹے بھائی چلے گئے نون لیگ میں اور وہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے سیاست پہ؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا، بنیادی طور پہ سردار محمد الیاس خان صاحب جو ہیں، جو اس فیملی کے سربراہ ہیں، وہ اللہ کی ان کے اوپر بہت ساری نوازشات اور مہربانی ہے، اور اسی کا نتیجہ جس کے اوپر آپ نے بات کی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. نون لیگ کے ساتھ جو اس فیملی کا تعلق ہے، خود سردار محمد الیاس خان صاحب کا ہے، وہ بہت درینہ ہے. اور نون لیگ کے ساتھ ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں سردار یاسر الیاس خان صاحب، ان کا بھی بہت اچھا تعلق ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اس کاروبار اور اس مرکز کے ساتھ رہتے ہوئے دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بہت آئیڈیل تعلقات رکھے رہے ہیں. ابھی 3-4 روز پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ سنٹورس میں تشریف لائے تھے اور ایک ایکسپو کے اندر وہ مراد علی شاہ یا مہمان خصوصی ہیں. نہیں، جو KPK میں اس وقت گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے. کریم کنڈی صاحب. ہاں، تو سبھی کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے. لیکن نون لیگ کے ساتھ کیونکہ ان کے والد محترم اور چھوٹے بھائی ان کا جو ہے نا زیادہ قریبی تعلق سمجھا جاتا ہے. اور ہم نے پچھلی بار یہ خبر دی تھی کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب جب نون لیگ کے اندر شمولیت کے حوالے سے کئی حوالوں سے میاں صاحب کو، کچھ دیگر لوگوں کو اپروچ کر رہے تھے، تو اس میں جب معاملہ آزاد کشمیر چیپٹر کے پاس آیا تھا تو ان کی لیڈرشپ نے جب انہیں یہ تاثر ملا کہ ان کی ہمارے ساتھ سردار تنویر کی نون لیگ میں شمولیت کے حوالے سے ان کے والد محترم اور بھائیوں کا جو ہے نا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے فورم کے اوپر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر کے یہ ایشو ڈائیورٹ کر دیا تھا کس کو، اپنی مرکزی قیادت کو، کہ اگر مرکز کی قیادت انہیں نون لیگ میں لینا چاہتی ہے تو جی بسم اللہ ہم ہاں کہیں گے، ادروائز ہم یہ ان کی ناراضی ان کے والد محترم کی نہیں مول لے سکتے. اور یہ بات میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ اس لیے مانگٹ صاحب کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے ایک مرکزی رہنما ان کی سابقہ گورنمنٹ کے اندر بڑی اہم پوزیشن پر رہے، جن کا تعلق ڈسٹرکٹ باغ سے نہیں ہے. میں نے خود ان سے ذاتی طور پہ کنفرم کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب یہ تاثر ہمیں پہنچا کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی، ان کے والد محترم اور بھائی ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم انہیں نون لیگ میں آزاد کشمیر چیپٹر ان کے لیے ایفرٹ نہیں کرے گا. تو آپ نے جو بلیسنگ کی بات کی مانگٹ صاحب، ایمانداری کی بات ہے، ہم کسی کی لگی لپٹی نہیں کہتے. جب تک بلیسنگز تھیں سردار محمد الیاس خان صاحب کی سردار تنویر صاحب کے ساتھ، تو ہم نے دیکھا وہ ہواؤں میں اڑ رہے تھے. اور جب سے وزارت عظمیٰ کے بعد ہمیں یہ خبریں باہر آئیں کہ اب کوئی اتفاق نہیں ہے اور اس حوالے سے کچھ ناراضی کا عمل چل رہا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ لڑک ہی رہے ہیں جہاں پہ بھی قدم رنجہ فرماتے ہیں وہاں سے. جب یہ وزیر اعظم بنے تھے PTI کے کھاتے میں ان کے ساتھ شامل ہو کے،
تو کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں ان کے والد صاحب کا کوئی کردار تھا یا صرف دعائیں تھیں؟ والد صاحب کا عملاً کردار تھا، ہر لحاظ سے کردار تھا. اور میں اس کی آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل اگر شیئر کروں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے انتخابات کے بعد سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے، تو اس کے بعد ایک بڑا سیٹ بیک تھا سردار تنویر صاحب کے لیے یہ کہ اس وقت وہاں پہ انہیں نہیں وزیر اعظم جو ہے نا نامزد کیا گیا تھا. تو اس کے بعد انہیں پرائم منسٹر بنانے کے حوالے سے جو ایفرٹس شروع ہوئی تھی ان کی فیملی کے اندر سے، وہ ایفرٹس کرنے والے ان کے والد محترم سردار تنویر الیاس خان صاحب، سردار محمد الیاس خان صاحب ہی تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک طویل سیشنز ہوتے تھے ان کے ساتھ چودھری محمد انوار الحق صاحب کے، چودھری انوار الحق صاحب کے، جو اس وقت کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں اور تب وہ اسپیکر تھے. اور آج میں آپ کو ایک چیز واضح کروں، سردار تنویر الیاس خان صاحب کی اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش ہر محاذ پہ اپنی جگہ پہ وہ موجود، لیکن اس سسٹم کے اندر سردار عبدالقیوم نیازی کو گرا کے گیم کر کے واپس تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں انوار الحق صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور انہوں نے یہ کنٹریبیوشن صرف اور صرف ان کے والد محترم کی جو ہے نا ڈائریکشن پہ اور ان کے کہنے پہ اور ان کی اس کوشش کے اوپر کیا تھا، اور اس کے ہم وٹنسڈ ہیں. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی میں تو چلے گئے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، لیکن ماضی میں پیپلز پارٹی کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کرتے رہے. تو پیپلز پارٹی میرے خیال سیاسی جماعتیں پھر بھول جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے 2009 کے ان کے سٹیٹمنٹس اخبارات کے اندر موجود ہیں، پھر کبھی ہم اپنے پروگرام میں وہ دکھا دیں گے کہ تب انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف جو ہے نا انتہائی سخت زبان استعمال کی تھی، اور ان کے اوپر کچھ اس طرح کے ایلیگیشن لگائے تھے کہ وہ سینٹورس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے اس طرز کی. انہوں نے بڑی ایک سخت ریئیکشن انہوں نے دیا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 2021 کے اندر جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے 2021 کے اندر، تو تب بھی سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ایک پریس ٹاک کی تھی F8 کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے زرداری صاحب کو کہا تھا، مخاطب کر کے کہا تھا کہ آصف علی زرداری جن کا یہ شیوا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ہر جگہ پہ خرید سکتا ہوں، اسلام آباد میں وہ تشریف آئے ہیں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر جگہ خرید سکتے ہو لوگوں کو، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو خریدنے نہیں دیں گے. بڑا دھمکیہ میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا. اور اس کے سردار تنویر نے پھر اس کے جواب میں زرداری صاحب نے، میں آپ کو ایک انفارمیشن شیئر کر لوں کہ جب آزاد کشمیر کے اندر رجیم چینج ہو رہا تھا اور تنویر الیاس صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ اب پی ٹی آئی کی جھنڈی آپ کو اتارنا ہوگی اور آپ فارورڈ بلاک کے اس کے بنا کے آپ جو ہے نا پی ڈی ایم کی حکومت کا طرز کی حکومت کا آپ حصہ بنیں گے، تب اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے 2 لوگ زرداری صاحب کے پاس گئے تھے. ان میں ایک آزاد کشمیر کے اس وقت کے منسٹر فیصل راٹھور صاحب تھے اور ایک اور شخصیت تھے. انہوں نے جا کے زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سردار تنویر صاحب کو پیپلز پارٹی کا حصہ بنا لیں، اور زرداری صاحب نے کیٹیگریکلی کہہ دیا تھا کہ مجھے ان کی ضرورت، قطعاً سردار تنویر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن میرے پاس خود پیسہ بہت زیادہ ہے. تو یہ ہم نے واپس زرداری صاحب کی طرف سے بھی وہ دیکھا تھا. لیکن حالات کی بات ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اب اس وقت میں نہیں، اگر زرداری صاحب نے یہ شرط رکھ دی کہ آپ تو اپنے والد کے بددعائے شخص ہیں تو پہلے اپنے والد کو راضی کر کے آئیں، تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. میں مگر صاحب ہم تو کو سخت بات سردار تنویر کے صاحب کے حوالے سے اس ضمن میں بالکل بھی نہیں کہیں گے. آپ نے یہ کہہ دیا، لیکن مجھے ایک چیز میں نے کیا سخت بات کہہ دی؟ نہیں، میں آزادی طور پہ کہہ رہا ہوں نا. آپ نے جو بات کہی ظاہر ہے آپ سینئر موسٹ ہیں، میں آپ کی بات دیکھیں نا، اس میں کچھ زرداری صاحب اپنے والد کے ساتھ اختلافات ہیں نا، اور جب سے اختلافات ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ سے گئے، پھر آپ کے سامنے ہی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، یقین مانیں، اگر ان کے اپنے والد کے ساتھ صلح نہ ہوئی اور انہوں نے اپنے والد کو راضی نہ کیا، مجھے تو ایسی وائبز آ رہی ہیں کہ یہ الیکشن اگر لڑے وہاں MLA کا تو وہ الیکشن بھی یہ ہار جائیں گے سردار تنویر الیاس صاحب. بالکل ایسا ہی ہے. میں ابھی ریسنٹلی اپنی کنسٹیچوئنسی کے اندر باغ کے اندر جہاں سے یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم مختلف ایونٹس میں رہے. آج بھی سردار تنویر صاحب سے پہلے لوگ جو معززین ہیں، جو لوگ کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں ان کے والد محترم کا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ ایک نجی محفل میں ڈسکشن کی تھی کہ ایک بڑی اہم شخصیت ہیں سیاسی سماجی، سردار نعیم اکرم صاحب، ان کے بانجے عاشر شجاع صاحب کی شادی تھی اور ہم وہاں پہ سائڈ ٹیبل پہ ان کے ساتھ گپ شپ ہونے لگی تو انہوں نے ایک بات کی اور وہ کریکس تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد جو ہیں
ہر لحاظ سے سردار محمد الیاس خان صاحب دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ثابت ہوئے ہیں. یعنی آج بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہر جگہ پہ جہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے ان کے پولیٹکس کے حوالے سے باغ کے اندر بالخصوص، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے والد محترم کا آئندہ الیکشن کے اوپر موڈ کیا ہوگا ان کی پولیٹکس کے حوالے سے، اس کو دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے. اور تو لوگوں کی شمولیت بھی مستقبل قریب میں سردار یاسر الیاس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی حصہ لیں گے. سردار یاسر الیاس صاحب کے ساتھ بہت زیادہ شناسائی میری نہیں ہے، بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہے، میں ایمانداری کی آپ کو بات بتاؤں. لیکن جو ایکٹیویٹیز ہم نے ان کو مانیٹر کیا، دیکھا، ان کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، اور بالخصوص اپنے فادر اور فیملی کی بلیسنگز بہت زیادہ ہے اور وہ پالیٹکس کر سکتے ہیں. ماضی میں وہ رہے یہاں پہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور بھی ان کی ایکٹیویٹیز جو ہمیں دیکھنے میں ملی ہیں، وہ پارلیمانی گراؤنڈ پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں اور وہ الیکٹیبلز کی پولیٹکس بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. اور نون لیگ کے اندر ان کی اگر باقاعدہ سے وابستگی ہو جاتی ہے تو نون لیگ کی قیادت انہیں جہاں پہ کھڑا کرے گی وہ سٹینڈ کریں گے اور وہ رزلٹ دیں گے. یہ ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے اور سب اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد سردار تنویر صاحب نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں، وہ کیا تھیں؟ مانگڑ صاحب، یہ بڑی خبر تھی. جب یہ اریسٹ ہو گئے تھے اور اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی ہوئی تھی تو رہائی کے بعد ایک جگہ پہ سٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے بطور گارنٹی، انہوں نے بھی گرنٹر پیش کیے تھے، خود بھی یہ موجود تھے. 3 چیزوں پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ خاص حلقوں کے ساتھ. نمبر 1، انہوں نے کہا تھا کہ میں فوری طور پہ فیملی کے ساتھ اپنے کنفلکٹس جتنے بھی ہیں وہ ختم کروں گا. نمبر 2، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں چودھری انوار الحق کی گورنمنٹ کو کسی طور ڈسٹیبلائز نہیں کروں گا، اس کا حصہ نہیں بنوں گا. نمبر 3، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا. یہ انہوں نے 3 وعدے کیے تھے، لیکن تینوں وعدوں کی انہوں نے 6 سے 8 ماہ کے اندر بلکہ سال کے اندر وعدہ خلافی کی. یہ انوار الحق کی گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ابھی بھی ورکنگ کر رہے ہیں. آپ نے کو خبریں ملی ہوں گی. فیملی کے ساتھ کنفلکٹ پہ انہوں نے نہیں کیا، جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، وعدہ کیا تھا، اس کے اوپر یہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اور 3rd، انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق میں اپنی پالیٹکس کروں گا. اس سے بھی جو لگ رہا ہے یہ چھپ کر جو کراچی گئے ہیں کہ یہ روگردانی کر چکے ہیں. اور لگ رہا ہے مانگڑ صاحب، جو آپ نے کہا وائبز کا، لگ یہ رہا ہے کہ 6 ماہ کے بعد سردار تنویر الیاس خان صاحب کے لیے اس پارٹی کے اندر بھی حالات موافق نہیں ہوں گے، گراؤنڈ کے اندر بھی حالات موافق نہیں ہوں گے. تب ایک بڑا کرائسس ان کے سر پہ منڈلا رہا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہیں پھر مسلم کانفرنس میں بھیجا جائے 6 ماہ پہلے الیکشن سے، اور کہا جائے کہ جناب اب مسلم کانفرنس کو سیدھا کریں، وہیں سے آپ کو ٹکٹ ملے گا اور وہاں سے آپ الیکشن لڑیں. اس حوالے سے ان کی کنسٹیچوئنسی اور باغ کے جو لوگ ہیں اور ارد گرد کے، ان کو یہ سوچنا ہوگا، ویٹ کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو ایک بار پھر جو ہے نا آپ کسی دھوکے میں چلے جائیں. بہت شکریہ جناب یاسر عارف صاحب. تو ناظرین، جو میں نے کہا نا کہ مجھے وائبز آ رہی ہیں، مجھے اس لیے وائبز آ رہی ہیں کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی اپنی جو پرسنالٹی ہے یا جو بھی شخصیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سینٹورس گروپ ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے ان کے والد صاحب کو دیکھ کے، ان کے بھائیوں کو دیکھ کے، مل ملا کے تو ان کو کامیاب کروا دیا. لیکن اب مجھے تو ایک اور بھی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ اگر کہیں پہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو پوچھ لیا کہ سردار صاحب اب آپ کے پاس پیسے کتنے کے ہیں، تو اب ان کی وہ پوزیشن بھی نہیں ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری ہر ایک کو خرید سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں خرید سکتے، تو پھر زرداری صاحب کے سامنے ان کو تھوڑا سا شرمندگی بھی محسوس ہوگی، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑک ماری تھی اس وقت. زرداری صاحب کی تو پہلے سے بھی پوزیشن اچھی ہے لیکن ان کی پہلے سے بھی پوزیشن خراب ہے. اب دیکھتے ہیں جی سردار تنویر الیاس صاحب کو پیپلز پارٹی راس آتی ہے یا نہیں، یا پیپلز پارٹی کو سردار تنویر الیاس صاحب راس آتے ہیں یا نہیں. لیکن چونکہ سردار یاسر الیاس جو ان کے بھائی ہیں، ان کو اپنے والد کی دعائیں، اپنے والد کی حمایت اور پورے سینٹورس گروپ کی حمایت حاصل ہے، اس لیے ان کا ستارہ جو ہے وہ عروج پہ نظر آتا ہے. شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.